فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ کے دور ابتلا میں ان کا جو عظیم کردار تھا آج وہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور ایمان لانے والوں کا دفاع کیا، کس طرح سے ایمان کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. بہادری، جرأت و شجاعت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان تھی. حق بات میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور دین کی مدد اور اس پہ عمل کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے معاملے میں کسی بھی ملامت سے ان کو خوف نہیں ہوتا تھا. جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کیا کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آپ کا کپڑا، اپنا جو کپڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر پوری طاقت اور قوت سے کھینچا. تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس ظالم کو کندھے سے پکڑ کر اللہ کے نبی سے دور ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑا رہے تھے اور بلند آواز میں رو رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے میری قوم کے لوگوں تم پہ افسوس، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اب وہ سوچیں کہ آنسو کا نکلنا تو ایک قدرتی بات ہے نا کہ آپ کے محبوب کو، آپ کے دوست کو بھی اور آپ کے ساتھی کو اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ کو تکلیف پہنچی ہے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی محسوس ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایسی محبت جو ہے ہم لوگ سنتے ہیں نا تو ہم سن کے بھی اس محبت کا حق نہیں ادا کر سکتے جو وہ کر گزری ہیں. تو ہمیں تو ان کے نام کو بھی بڑی محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہے جو ہمارے نبی کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے، نہ صرف اللہ کے رسول کو بلکہ جو نئے مسلمان ہوتے اور جو غلام ہوتے ان کے لیے بھی یہ بڑی ہیلپ کرتے تھے. اور جو نئے لوگ اسلام کے اندر آتے نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے، ان کو سپورٹ کرتے، ان کی ہیلپ کرتے. حتیٰ کہ غلاموں کے لیے تو انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کروا کے مسلمان بھی کیا تھا. مکہ میں مشرکین مکہ جو تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتے تھے. بالخصوص کمزور اور دیار و مددگار مسلمان ظلم کی اس چکی میں زیادہ پستے تھے، انہیں سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی.
تاکہ یہ لوگ اپنے عقیدہ توحید اور اسلام کی تعلیمات سے باز آ جائیں، دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے اور لوگ اسلام لانے کی جرت نہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ ان کی اسلام کے ساتھ محبت تھی کہ انہوں نے اتنا برداشت کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 حضرات ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے اللہ نے آپ کو اذیتوں سے محفوظ رکھا تھا، لیکن ابو بکر صدیق کو بھی ان کی قوم کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ایک اچھے حال سے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی قوم نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہوا تھا، لیکن جو باقی تھے نا، انہیں مشرکین پکڑ کر انہیں لوہے کے زرے پہنا کر آگ نما دھوپ میں کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ تکلیف ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مکہ کی گاڑیوں میں گھسیٹتے تھے، کیونکہ وہ غلام تھے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ان کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا۔ اور کیونکہ ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو ان کی رکب دی اور ان کو ان سے آزاد کروا دیا۔ اس پہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے اپنے پاس رکھیے، اگر مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے تاکہ میں اللہ کے لیے عمل کروں۔ اتنا زیادہ ایک غلام ہونے کے باوجود بھی اتنا شوق تھا ایمان لانے کا اور عمل کرنے کا۔ ہم آزاد ہو کر بھی ان غلاموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک تابعی ہیں عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے نانا سیدنا ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ وہ ساری رقم انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ اس رقم سے انہوں نے 7 مسلمانوں کو آزاد کرایا جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ اذیتیں دی جاتی تھی۔ وہ کون تھے؟ سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، سیدنا زنیرہ، سیدنا نہدیہ اور ان کی بیٹی، اور بنو ممل کی بچیوں میں سے ایک بچی، جن کو انہوں نے آزاد کروا کر اسلام کے لیے آزاد کر دیا کہ وہ اب جو چاہیں آسانی کے ساتھ جیسے بھی عمل کرنا چاہیں کر سکیں۔ اب غلاموں کو آزادی دلانے کا مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کام کروائیں یا کوئی مینجمنٹ ٹیم کے اندر شامل کریں۔ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں اور ہمارا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام آ جائے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ کمزور اور بے سہارا لوگوں کو اسلام کے لیے آزاد کر دیں۔ اور اہل مکہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا، ان کی نگاہ میں یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی کہ ابو بکر اپنا مال بے دریغ ایسے لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں جو بالکل بے بس اور غریب لوگ ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ لوگ ان کے دینی بھائی تھے۔ ان میں سے ایک فرد بھی روئے زمین کے تمام ظالم اور مشرکین کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو قحافہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر میں دیکھتا ہوں کہ تو کمزور ناتواں لوگوں کو آزاد کرواتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتا
کہ اب جب تو نے لوگوں کو آزاد کروانا ہو تو صحت مند اور توانا لوگوں کو آزاد کروانا، تاکہ وہ تجھے تیرے دشمنوں سے بچا سکیں اور تیرے دفاع کے لیے کمر بستہ ہوں۔ تو یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے والد محترم، میں یہ سارا کچھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ تھا ابو بکر صدیق کا ایمان، اور نہ صرف مسلمان ان کے حق میں گواہی دیتے تھے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا سلوک اتنا اچھا اور اتنا اعلیٰ تھا کہ لوگ غیر مسلم بھی ان کے احسانات تلے دبے تھے۔ ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قبیلہ ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود ثقفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے ڈرانے دھمکانے کی باتیں کی، تو اس وقت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عروہ، جا اور لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم میدان جنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یعنی یہ ان کو سمجھے کہ ایک ان کے معاشرے کے اندر ایک کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح سے ایک جملہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ سن کر عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے اور اس طرح سے مجھے کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ کا مجھ پر وہ ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکتا تو میں تمہیں اس کا جواب ضرور دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے سرداران قریش اور سربراہان عرب پر بھی ان کے بڑے احسانات تھے، جس کی وجہ سے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے سے خاموشی ہی میں عافیت سمجھتے تھے۔ تو ایسا انسان جو ہے اس کی سیرت پڑھنا، اور سب سے خوبصورت بات جو آج کی اور بڑی دل کو لگنے والی، کہ جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹینڈ لیا اور ان کی تکلیف کو اپنا سمجھا، ہمارے نبی کی اذیت کو محسوس کیا۔ اب وہ سوچیں، آپ کے محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی کوئی ہیلپ کر دے مشکل کے اندر تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو سب سے خوبصورت بات ابو بکر سمجھے کہ ان کی بہت سی باتیں ہیں جن کو اگر ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو باقی باتوں کو نظر انداز بھی کیا جائے تو وہ ایک بات ہی کافی ہے، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، ان سے پیار کرنے کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سب سے مشکل وقت جو ہے کہ گلے میں جب ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، کپڑا کھینچا، تو اس وقت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹینڈ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے صحابہ پر اپنی جان نثار کرنے اور ان سے محبت کرنے اور ان کی عزت کرنے اور ان کو اچھے ناموں سے یاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔